بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشد لودھی کم دیاں گلاں۔ تو دوستو، بہت سارے لوگ ایک امریکن خاتون جو پاکستان میں ایک لڑکے کے عشق میں آئی اور یہاں آ کے مایوس ہو گئی، اب وہ حیل و حجت سے کام لے رہی ہے، واپس جانے کا نام نہیں لے رہی۔ تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ اس پہ بات کی جا سکے، کیونکہ بڑا اس وقت ہٹ جو جا رہا ہے اس کا ویڈیو، ہر بندہ جو ہے اس کا ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یار اس عورت پہ بات کرنی چاہیے، اس کے متعلق مکمل حقائق اکٹھے کیے گئے، اور حقائق اکٹھے کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیا۔ تو پھر بات کرتے ہیں اس امریکی سیاہ فام 45 سالہ خاتون کی، جو ایک احمد نامی لڑکا جو کراچی کا مقیم ہے، اس کے عشق میں پاکستان آ گئی۔ شاید اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک 19 سالہ لڑکا اور میں 45 سال کی خاتون، بال بچے دار، کیا اس کا دماغ خراب تھا یا وہ کیا چکر تھا کہ وہ پاکستان آئی۔ اسے یہ امید تھی کہ شاید یہ لڑکا مجھ سے شادی کر لے گا۔ یہ ساری باتیں فیس بک پہ اور ادھر ادھر جو ہے نا نیٹ پہ اچھی لگتی ہیں، نیچرل بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن خیر، اس کے ساتھ کیا ہوا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت واقعی ہی اس کے عشق میں پاکستان آئی یا کوئی اور چکر ہے، کہیں یہ جاسوس تو نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ کو جو انفارمیشن دینے لگا ہوں، جو اس کے متعلق جو میں نے تحقیق کی، جو اس کے حقائق اکٹھے کیے، وہ آپ کو چونکا دینے والے حقائق ہیں۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار آج تک تو کسی اینکر نے یہ نہیں بتایا، لیکن الحمدللہ آپ کا بھائی بتائے گا آپ کو اصل کہانی، کہ اصل کہانی کیا ہے اس۔ تو دوستو، یہ ایک سیاہ فام امریکن خاتون ہے، اس کی عمر 45 سال ہے۔ ایک احمد نامی لڑکا جو کراچی میں گارڈن ٹاؤن علی ہائٹ کے فلیٹوں میں رہتا ہے، اس کا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، عشق محبت کی باتیں شروع ہوتی ہیں، اور بات بڑھتی 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 یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ آپس میں شادی کرنے کا سپنا دیکھنے لگتے ہیں۔ میں تو سپنا ہی کہوں گا، کیونکہ اتنی عمر کا ڈفرنس، اور پھر وہ شادی کا بندہ خواب دیکھے تو ظاہر ہے وہ ایک خواب ہی ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس امریکن خاتون نے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بے وقوف عورت ہے، اس نے اپنے میاں سے طلاق لی، اپنے جوان بچوں کو چھوڑ کر یہ پاکستان آ جاتی ہے۔ یہ اکتوبر کی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا، اکتوبر 2024 کی بات ہے جب یہ عورت پاکستان آتی ہے۔ پاکستان آ کے احمد سے رابطہ کرتی ہے اور پھر اس سے ملاقاتیں کرتی رہتی ہے۔ بے شمار دفعہ لوگ جو ان کے ہمسائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے آپس میں گھومتے پھرتے، خوش گپیاں کرتے اور ہوٹلنگ کرتے نظر آتے تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ لڑکا جو احمد نامی ہے، اس نے اس خاتون سے جان چھڑانا شروع کر دی، اور وہ روح پوش ہو گیا، اور یہ خاتون دھرنا دے کے پاکستان بیٹھ گئی کہ اب میں پاکستان سے نہیں جاؤں گی، میں پاکستان کی نیشنلٹی لوں گی اور میں پاکستان میں ہی رہوں گی، کیونکہ میرا پیار ادھر ہے۔ یار یہ پیار جو ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یار شاید دوسرا فریق جو ہے وہ بھی مجھ سے اسی طرح پیار کرتا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ اس خاتون کے ساتھ ہوا۔ لیکن وہ جو لڑکا، احمد نامی لڑکا ہے، اس نے اسے ٹائم پاس کے طور پہ استعمال کیا، اور جب
اس کے پاس جو یہ کہتی ہے کہ میں $38,000 لے کے پاکستان آئی تھی، جب اس کے پاس وہ ڈالر ختم ہوئے تو یہ جو لڑکا ہے جس کا نام احمد بتاتے ہیں، اس نے آنکھیں پھیر لی، اسے ملنے سے انکار کر دیا اور یہ رفو چکر ہو گیا۔ اب یہ خاتون جس کے پاس اب پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں، یہ جا کے ایئرپورٹ بیٹھ جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، ایجنسیوں نے دیکھا کہ یہ ایک سیاہ فام امریکن خاتون ہے، یہ کافی دنوں سے ایئرپورٹ پہ ڈیرے لگائے بیٹھی ہے۔ اس سے تحقیقات کی گئی، پوچھ گچھ کی گئی، تو اس نے بتایا کہ میں اس طرح احمد نامی لڑکا ہے جو علی ہائٹ میں رہتا ہے، میں اس کے عشق میں یہاں آئی، اس نے مجھے بلایا کہ آؤ پاکستان آ جاؤ، میں آپ سے شادی کروں گا۔ اب وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکاری ہے، لیکن میں بضد ہوں، میں کسی صورت بھی پاکستان سے نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی، چاہے مجھے ساری زندگی یہیں اس کا انتظار کرنا پڑے۔ وہ آج کل علی ہائٹ کا لڑکا ہے جو احمد، وہ اس نے اپنا فون بند کیا ہوا ہے، رابطے میں نہیں ہے، اور میں بے یار و مددگار یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ایجنسیوں نے جب سنا کہ یہ امریکن سیاہ فام عورت ہے، ایجنسیوں نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اس کا ویزا چیک کیا، اس کا پاسپورٹ چیک کیا، دیکھا کہ یار اس کا تو ویزا جو ہے ایکسپائر ہوتا جا رہا ہے، تو پاکستانی ایجنسیوں نے اس کا ویزا جو ہے وہ سٹینڈ کر دیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ عورت مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے پاکستان سے باہر بھیجا جائے، میں امریکہ واپس جانا چاہتی ہوں، تو اس کو باقاعدہ پاکستان نے اپنے پلے سے ٹکٹ لے کے جہاز میں بٹھا دیا۔ جب اس کو جہاز میں بٹھایا گیا تو اس نے شور و گل کرنا شروع کر دیا، اتنا شور کیا کہ سیکورٹی والوں نے آ کے اس سے پوچھا کہ اب میم کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اب تو آپ کے منشا کے مطابق آپ کو امریکہ بھیج رہے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے جانے سے بالکل انکاری کر دی۔ اس نے کہا جی میں پاکستان سے نہیں جانا چاہتی، میری محبت یہاں ہے، میرا عشق یہاں ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے نہیں جانا امریکہ، میں پاکستان میں ہی رہوں گی، مجھے واپس جہاز سے اتار دے۔ جب اس نے ضد کی تو اسے جہاز سے واپس اتار دیا گیا، ڈیپورٹ کر دیا گیا، واپس آ گئی۔ وہ آ کے پھر اسی طرح وہ جو جگہ اس نے ایک مخصوص مقرر کی ہوئی تھی وہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اوبر کرواتی ہے، اوبر کروا کے سیدھی میکڈونلڈ جاتی ہے، وہاں جا کے برگر لیتی ہے، برگر کھاتی ہے، اور برگر کھانے کے بعد پھر دوبارہ وہی علی ہائٹ جہاں وہ احمد لڑکا رہتا تھا اس کے سامنے والا پارک جو ہے وہاں جا کے ڈیرے لگا لیتی ہے اور وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب کوئی بھی بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ ہر کسی سے پیسے مانگتی ہے۔ اب اس کی پیسے مانگنے کی جو حرکت ہے وہ اسے مشکوک کر رہی ہے کہ یار یہ عورت کون ہے جو ہر کسی سے پیسے ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ایجنسیوں نے جب اس کی یہ حرکات دیکھی، اس پہ تحقیق کی، اس کا بایو ڈاٹا حاصل کیا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ ایک گھریلو عورت نہیں ہے، یہ ایک کریمنل عورت ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 7 سال پہلے یہ عورت جنوبی کیرولینا میں ایک آدمی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے چکر میں اس کے اندر گھس جاتی ہے، اور پھر اسے گورنمنٹ آف امریکہ نے $465 جرمانہ کیا جو اس نے پے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کریمنل عورت ہے۔ یہ پاکستان بھی شاید اسی کوئی مقاصد، ایسا ہی مقاصد لے کے آئی کہ یہاں آ کے بھی وہ چاہتی ہوگی، اس نے دیکھا ہوگا کہ شاید یہ پاکستانی لڑکا جو ہے یہ بہت امیر ہوگا، یا اس نے لڑکے نے اسے اس طرح کے خواب دکھائے ہوں گے کہ میں بہت امیر ہوں، مال و دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے، میں محل میں رہتا ہوں۔ تو اس طرح کے خواب شاید اس نے دکھائے، جس کی بنا پر اس نے اپنے آدمی سے طلاق لی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر امریکہ سے پاکستان چلی آئی۔ اب وہ ایجنسیوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے جناب $20,000
ہر مہینے دیے جائیں، مجھے رہنے کے لیے گھر دیا جائے، کیونکہ میں نے اب پاکستان میں رہنا ہے، میں نے پاکستان سے باہر نہیں جانا۔ شاید اسے یہ اندازہ ہی نہیں کہ پاکستانی عوام تو ایک ایک ڈالر کے پیچھے اپنا ایمان بیچ رہی ہے۔ یہاں $20,000 کی ڈیمانڈ کرنا، یہ تو اس کا ایک خواب ہو سکتا ہے۔ $20 پاکستانی کرنسی میں اگر کنورٹ کریں تو بہت زیادہ رقم بن جاتی ہے۔ کون دے گا اس کو اس طرح اتنی رقم، اور کون اس کے یہ خواب پورے کرے گا؟ اب یہ ماجرا کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے یہ کہانی جو ہے کس طرف بیٹھتی ہے، کس طرف رخ اختیار کرتی ہے۔ جتنی انفارمیشن اس وقت تک میں حاصل کر سکا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ احمد نامی لڑکا اس وقت روح پوش ہے، اپنا موبائل اس نے بند کیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت کسی کے رابطے میں نہیں ہے، نہ اس عورت کے رابطے میں ہے اور نہ کسی اور کے رابطے میں ہے۔ اور یہ عورت اس کی رہائش کے سامنے جو علی ہائٹ کے سامنے پارک ہے، اس پارک میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے، اور مجھے تو اندازہ ہے کہ اس نے نہیں آنا۔ تو یہاں مجھے ایک اپنا ذاتی شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، پنجابی ہے، سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ لکھا تھا کہ لگے عشق دا روگ جدوں ارشد، بڑے بڑے پھر گھبرا جاندے، چھڈ ہستیاں وسدیاں محفلاں نوں وچ جنگلاں ڈیرے لا لیندے۔ تو یہ امریکن خاتون امریکہ چھوڑ کے پاکستان آ گئی ہے۔ تو یہ پاکستان امریکہ کے مقابلے میں اگر ہم اسے کمپیئر کریں تو یار ایک جنگل ہی ہے۔ یہاں تو لوگ، ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں نکل جاؤں کسی نہ کسی طریقے۔ امریکہ تو خیر بہت بڑا ملک ہے، وہ یہاں سے نکلنے کے لیے، کسی بھی ملک جانے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ یار کہیں ہمارا بھی داؤ لگے اور ہم پاکستان سے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعائیں آپ تمام دوستوں کے ساتھ ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا کہ آپ میرا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے کہ یار جب آپ میرا ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو لائک بھی کیا کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس طرح کی انفارمیشن چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ حاصل کر سکیں یا ان کے دماغ میں یہ انفارمیشن آ سکے۔ تو کل پھر کسی نئی بات پہ بحث کریں گے، ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگوں کو تو بھیجیں گے۔ کل تک کا اجازت، اللہ حافظ۔